اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کلاس 5th سبجیکٹ انگلش ٹاپک دا پروڈیگل سن. پیارے بچوں آج ہمیں نئی لیسن پڑھنی ہے جس کا ٹائٹل ہے دا پروڈیگل سن. پروڈیگل سن مینس وہ بیٹا جو فضول خرچ کرنے والا ہے. دا پروڈیگل سن از اے اسٹوری آف لو اینڈ فارگیونیس آف پیرنٹس. دراصل یہ اسٹوری پروڈیگل سن والدین کی پیار محبت اور اپنے بچوں کی ہر غلطی کو معاف کرنا اسی کے بارے میں ہے. The Almighty has blessed mankind with upteen bounties and blessings. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو یعنی بننے والے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. But the most lovable of them is the selfless love, care and shelter provided to us by our parents. لیکن ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر جو نعمت ہے وہ والدین کا بچوں کے ساتھ پیار و محبت، ان کی حفاظت اور ان کے لیے جو کپڑے یا باقی چیز پرووائڈ کرنا وہ ان سب نعمتوں میں سے بڑھ کر ہے. The story also reflects the grace and mercy of God. یہ کہانی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحم و کرم فضل و کرم ہے اس کے بارے میں بھی بتاتی ہے. Repentance on behalf of man is the only way to atone for the sins. یعنی ندامت ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان اپنی گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں. There was a rich man who had two sons. ایک دفعہ ایک امیر آدمی کے دو بیٹے تھے. He loved his sons very much. وہ اپنے بیٹوں سے بہت پیار کرتا تھا. The elder son was hard working and obedient. جو اس کا بڑا بیٹا تھا وہ محنتی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا فرما بردار تھا. But the younger one wanted to enjoy without working hard. لیکن جو چھوٹا بیٹا تھا وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنا پسند کرتا تھا بغیر محنت کے. He wanted to live a life of absolute freedom. وہ ایک آزاد زندگی گزارنا پسند کرتا تھا. He did not want to share any responsibility. وہ اپنے اوپر کوئی بھی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں تھا. As he had an eye on his father's property. کیونکہ اس کی نظر اپنے باپ کی وراثت پر تھی یعنی پراپرٹی پر تھی. He said to his father. اسی لیے اس نے اپنے فادر سے کہا Father, give me the share of the property that belongs to me. مجھے وراثت میں حصہ چاہیے یعنی جو اس کے باپ کے پاس جو وراثت تھی اس میں بیٹا اپنا حصہ چاہتے تھے اس لیے وہ ڈیمانڈ کرتے تھے یعنی حصے کی ڈیمانڈ. Inheritances were normally given when the father died. اگرچہ جو وراثت ہوتی تھی وہ باپ کے یعنی انتقال ہونے کے بعد یعنی باپ کے مرنے کے بعد بیٹوں میں تقسیم ہو جاتی تھی. This brazen demand for an early division of state was selfish and immature. لیکن جو اس کی یہ بریزن ڈیمانڈ تھی یعنی باپ کی موجودگی میں ہی وراثت کا حصہ جو چاہتے تھے یہ ایک سیلفش یعنی خود غرض اور نااہلی تھی. But the father divided his wealth between the two sons. لیکن باپ نے اس کے کہنے پر اپنی دولت کو ان دونوں بیٹوں میں تقسیم کیا. Not a long time afterwards. لیکن اس کے بعد the younger son traveled to a distant land. اس کے کچھ ہی دنوں بعد اس چھوٹے بیٹے نے کسی دور دراز شہر کا سفر کیا. Where he wasted his money. جہاں پر انہوں نے اپنی یہ ساری دولت ضائع کی. He lavishly dined, wined and gambled. اس نے وہاں پر بڑا کھانا شراب نوشی اور جوا کھیلا اور اسی میں اپنے ان پیسوں کو ضائع کیا. At last when he had spent even the last penny.
آخر پر جب اس نے اپنے پیسوں کا ایک ایک آنا فضول خرچ میں گوا دیے. He almost starved to death. یعنی وہ قریب قریب بھوک سے مرنے کے قریب پہنچے. There came a terrible famine throughout the country that made living harsh. کیونکہ اس کنٹری میں جہاں پر وہ رہتے تھے اس میں سوکھا پڑ گیا یعنی قحط سالی ہوئی. تو قحط سالی کی وجہ سے لوگوں کو زندہ رہنا دشوار ہو گیا. He had no money. چونکہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں بچا. نو ہوم ٹو لیو. اور نہ اس کے پاس رہنے کے لیے گھر تھا. اینڈ نتھنگ ٹو ایٹ. اور نہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھا. ہی بیڈلی نیڈیڈ اے جاب. مشکل سے اس کو کوئی کام مل گیا. سو ہی وینٹ اینڈ hired himself to one of the inhabitants of that country who sent him on to his fields to feed animals. تو ایک آدمی کے پاس نوکری کے لیے گیا جو آدمی اس کنٹری کا باشندہ تھا. اس نے اس کو ایک نوکر کے طور پر اس کو کام دیا اور اس کا کام یہ تھا کہ اس کے پاس جو مویشی تھے ان کو کھیت میں گھاس بھوس کھانے کے لیے لینا تھا. He longed a meal of the pounds the animals were eating. وہ جانوروں کو کھانا کھلاتا تھا یعنی گھاس کھلاتا تھا. But no one gave him anything. لیکن خود اس کو کوئی نہیں کھلاتا تھا یعنی اس کو کوئی پوچھتا تک بھی نہیں تھا. The hunger pangs made him to fall down and he became unconscious. جب وہ بھوکا ہی رہتا تھا تو وہ اس کو بھوکے کی حالت سے وہ انکانشیس ہو جاتے تھے یعنی وہ بھوک کی وجہ سے وہ زمین پر گرتے تھے. On regaining his consciousness. جب اس کو ہوش آیا. He thought. اس نے سوچا. How many of my father's hired men have more bread than they want. میرے والد کے پاس کتنے نوکر تھے جن کو زیادہ روٹی ملتی تھی جتنی کی ان کو ملنی تھی اس سے زیادہ روٹی ان کو ملتی تھی. While I here am dying of hunger. یہاں پر میں خود بھوک سے مرتا تھا. I will go to my father. مجھے اپنے فادر کے پاس جانا ہوگا. And say to him. اور اس سے کہنا. Father, I have sinned against heaven and before you. میں نے آپ کا گناہ کیا اور میں نے آخرت کا بھی گناہ کیا. I no longer deserve to be called a son of yours. میں آپ کا سن کہنے کے لائق نہیں ہوں. Treat me as one of your hired men. مجھے بھی آپ اپنا نوکر ہی بیٹا نہ صحیح اپنا نوکر ہی سمجھ لیجئے. And I will work for you. اور میں آپ کے لیے کام کروں گا. جس طرح آپ کے نوکر آپ کے لیے کام کرتے ہیں اسی طرح سمجھو میں بھی آپ کا نوکر ہوں اور میں بھی آپ کے لیے کوئی کام کروں. This would ensure him a place to live in and food to eat. اور اس کام نے اس کو ایک تو جگہ دی اور دوسرے تو کھانے کے لیے کچھ مل گیا. He went to his father. اور جب وہ اپنے فادر کے پاس پہنچا. Who was patiently waiting for him to return. اور وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ وہ بھی اپنے بیٹے کا انتظار کرتا تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ میرے پاس واپس آئے ہی گا. The father embraced the lost son and kissed him tenderly. جب فادر نے اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کو پایا تو وہ اس کو اپنے گلے سے لگانے لگا اور اس کو بوسا بھی دینے لگا. Father cried the son. I have sinned against. Father cried the son. یعنی جب بیٹے نے بیٹا اس کے ساتھ گلے مل گیا تو بیٹا چلانے لگا. I have sinned against heaven. میں نے آخرت کا گناہ کیا. And before you. اور آپ کا بھی میں گنہگار ہوں اور آخرت کا بھی. I am not worth calling your son. میں آپ کا بیٹا کہنے کے لائق نہیں ہوں. یعنی میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں. میں یہ
बात। थैंक्स।